السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے ہمارے یوٹیوب چینل آؤ دین سیکھیں پر۔ مکاتب کے جوڑ کے موقع پر شیخ الحدیث حضرت مولانا اکبر شریف صاحب ندوی دامت برکاتہم نے علماء اور مکاتب کے اساتذہ اور مکاتب کے ذمہ داروں کے درمیان مکاتب کی اہمیت، ضرورت اور فضیلت پر انتہائی اہم باتیں فرمائی ہیں، انتہائی اہم بیان فرمایا ہے۔ آپ حضرات سے درخواست ہے خود بھی اس کو سنیں اور اپنے اندر فکر پیدا کریں۔ اپنے مساجد کے اندر جو مکاتب چلتے ہیں اس کو منظم کرنے کی کوشش کریں اور دیہاتوں کے اندر بھی چل پھر کر اس کی محنت کریں اور اس بیان کو اوروں تک پہنچائیں تاکہ وہ بھی متفکر ہو جائیں۔ جزاک اللہ خیرا۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارة وقال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ معزز حضرات علماء اکرام، حاضرین مجلس، بخاری شریف میں ایک حدیث ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے خواب دیکھا کہ خواب میں دودھ کا پیالہ مجھے دیا گیا ہے اور میں نے اسے پیا ہے، اور اتنا پیا کہ میرے ناخنوں تک اس کی تری اور اس کا اثر ظاہر ہونے لگا۔ پھر اس کے بعد جو کچھ اس میں بچا تھا دودھ، میں نے اسے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے حوالے کیا، پھر انہوں نے اسے نوش فرمایا۔ یہ آپ کا خواب تھا۔ صحابہ نے پوچھا کہ اس خواب کی تعبیر کیا ہے؟ کہ دودھ آپ نے پیا اور اتنا پیا کہ آپ کے ناخنوں تک اس کی تری، اس کا اثر ظاہر ہوا، اور پھر پیالے میں جو بچا تھا آپ نے اس کو حضرت عمر کے حوالے کیا۔ تو آپ نے مجھ سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ یہ دودھ یہ علم ہے، علم کی جو مثالی دنیا میں وہ دودھ کی شکل میں ہے۔ علماء نے فرمایا کہ انسان کو جسمانی اعتبار سے بچپن میں دودھ کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہر بچہ دودھ پیتا ہے، اکثر ماں کے لوگ دودھ پیتے ہیں، ماں اندر دودھ نہیں ہوتا ہے، نہیں پلا سکتی ہے تو کوئی نہ کوئی بکری بھینس اونٹنی وغیرہ کا جو دودھ پیا جاتا ہے وہ پلایا جاتا ہے، اس سے اس کا جسم پروان چڑھتا ہے۔ اور آدمی کے روح کی جو غذا ہے وہ علم ہے۔ صرف دودھ پلایا جائے اور اسے علم نہ دیا جائے تو جسم تو فرما ہو جائے گا لیکن روح کمزور ہو جائے گی۔ اس لیے جس طرح ایک انسان کی جسمانی نشو و نما کے لیے دودھ کی ضرورت ہے، اس طرح انسان کے بچپن ہی سے اس کی روح کی پرورش کے لیے، نشو و نما کے لیے علم کی ضرورت ہے۔ اور علم سے مراد علم دین ہے۔ دنیا کا علم اگر آدمی حاصل کرے اجازت ہے، منع نہیں ہے۔ آدمی جتنا بھی دنیا کا علم حاصل کرے منع نہیں ہے، حاصل کرے، لیکن علم نجات، جو اصل زندگی آدمی کی موت پر جو شروع ہونے والی ہے، وہاں جو چیز کام آنے والی ہے وہ آدمی کا وہ علم ہے جو علم نجات، جس کو علم دین کہتے ہیں۔ اسی لیے آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے معلم بنا کر بھیجا ہے، مکارم اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا ہے۔ تو یہ علم جو ہے جس طرح بڑوں کی ضرورت ہے، بچوں کی ضرورت ہے، بالغین کی ضرورت ہے، اس طرح چھوٹے بچوں کی بھی ضرورت ہے۔ بڑے لوگ ہیں، مرد ہیں، عورتیں ہیں،
جو مکلف ہیں، عاقل بالغ ہیں، ان کو تو خود سیکھنا ہے، ان کو اپنی خود فکر کرنی ہے. لیکن بچے جو ہوتے ہیں وہ غیر مکلف ہیں، لیکن ان کو تعلیم دینے کی ذمہ داری اس کے مکلف وہ بڑے ہیں، ماں باپ ہیں. اگر ماں باپ کے اندر وہ بات نہیں ہے تو پھر اس علاقے کے جو ذمہ دار ہیں، علماء ہیں، خواص ہیں، اور جو دین کا شعور اور احساس رکھتے ہیں، ان کی ذمہ داری ہے کہ اپنے علاقے کے بچوں کو وہ علم دیں جو علم فرض عین کہلاتا ہے. علماء نے لکھا کہ علم کی دو قسمیں، ایک علم جو فرض کفایہ ہے، جو ہمارے مدارس میں دیا جاتا ہے، حافظ بناتے ہیں، عالم بناتے ہیں، مفتی بناتے ہیں، محدث بناتے ہیں. یہ علم فرض کفایہ کے درجے کا ہے. ہر مسلمان کو عالم بننا، فاضل بننا، حافظ بننا، مفتی بننا ضروری نہیں ہے. ہر علاقے میں چند لوگ ہیں جو عالم ہیں، مفتی ہیں، وہاں سے ان کے ذریعے سے وہاں کے عوام کی دینی ضرورت پوری ہوتی ہے تو کافی ہو جائے گا. لیکن ہر مسلمان کو وہ علم جو علم عین کہلاتا ہے اسے سیکھنا فرض ہے. اسی لیے بچوں کو سکھانے والے ماں باپ ہوتے ہیں. ماں باپ نہیں سکھا سکتے تو وہاں کے ذمہ دار علماء ہیں، خواص ہیں، مسجدوں کے ذمہ دار ہیں. ان کی ذمہ داری ہے کہ صاحب ہمارے علاقے میں، ہمارے محلے میں، ہمارے ماحول میں کوئی بچہ علم دین سے عاری اور خالی نہ ہو. اور بچوں کو کیا تعلیم دی جائے؟ میں عرض کرتا ہوں کہ ہمارے علماء ہیں ماشاءاللہ جو قرآن حدیث کو جانتے ہیں. ایک باپ کو جو جسمانی باپ، نسبی حسبی دموی باپ ہوتا ہے، ایک روحانی باپ جو استاد اور عالم ہوتا ہے، اس کو بچوں کو کیا تعلیم دینی چاہیے، کیسے تعلیم دینی چاہیے؟ اس کے لیے سورہ لقمان پڑھنا چاہیے، سورہ لقمان کی تفسیر دیکھنی چاہیے. سورہ لقمان یہ مکی سورت ہے، مدنی نہیں ہے. ابھی پورے احکام جو ہے مکے میں نہیں آئے ہیں، اکثر احکام تو مدینے میں آئے ہیں. لیکن مکی سورت میں اللہ تعالیٰ نے سورہ لقمان اپنے نبی پر اتار کر حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو کس انداز سے کن باتوں کی تعلیم دی، کس انداز سے گفتگو اپنے بچے سے کی. 9 نصیحتیں ہیں اور 3 مرتبہ یا بنیا یا بنیا یا بنیا کہہ کر اپنے بچے سے خطاب کیا ہے. اور علماء نے ایک بات لکھی ہے کہ قرآن کریم میں کوئی بات ایسی نہیں کہ صاحب یہ قصہ ہے سن لو اور اچھا لگے تو تعریف کرو، ماشاءاللہ بہت اچھا قصہ ہے. بلکہ اللہ تعالیٰ نے جو قصہ بیان کیا ہے اس قصے میں اس سے متعلق اور اس سے تعلق رکھنے والوں کے لیے نصیحت و عبرت اور درس ہے. علماء لکھا ہے کہ اللہ نے یہود کے علماء کے حالات بیان کیے، ان کی جو خرابیاں خامیاں اس کو بیان کیا ہے. یہ بیان کر کے اس امت کے علماء کو سنایا ہے کہ دیکھو یہ خرابیاں تمہارے اندر ہوگی تو تمہارا بھی انجام وہی ہوگا. ان خرابیوں سے بچ کر زندگی گزارو. پچھلے زمانے کے تاجروں کے قصے سنائے ہیں، اس زمانے کے تاجروں کو سنایا ہے اگر یہ خرابیاں تمہارے اندر ہوگی تو تمہارا حشر وہی ہوگا. پچھلے زمانے کے حاکموں کے قصے سنائے ہیں اور سنایا کہ حاکموں کے اندر تمہارے اندر یہ باتیں ہوگی تو تم ناکام ہو جاؤ گے. اچھے لوگوں کی قصے بھی سنائے ہیں. تو اسی طرح ایک باپ اپنے بیٹے کو کیا نصیحت دے سکتا ہے، کیسے نصیحت دے سکتا ہے، کن باتوں کی اہمیت باپ کے نزدیک ہونا چاہیے اپنی اولاد کے لیے. ایک عالم و ایک استاد کو اپنے معصوم بچوں کے لیے کس طرح تربیت کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ نے حضرت لقمان کے قصے کو، حضرت لقمان کی نصیحتوں کو سنا کر ہمیں ہماری رہنمائی فرمائی. وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ. وَإِذْ قَالَ یہ لفظ بتاتا ہے کہ یاد کرو اس وقت کو لقمان نے جو اپنے بچے سے، بیٹے سے کہا تھا. اور کیا؟ وَهُوَ يَعِظُهُ
یہ لفظ بتاتا ہے کہ بچوں سے وعظ و نصیحت کے انداز میں بات کرو، پیار سے بات کرو، محبت سے بات کرو، اور اس انداز سے بات کرو کہ وہ تمہاری بات اس کے دل میں اتر جائے۔ وعظ کہتے ہیں ایسی گفتگو کو، ایسی باتوں کو کہ جس کو سن کر سننے والے کا دل پگھل جائے اور عمل پر آمادہ ہو جائے اور دل اسے قبول کرے۔ یہ ایک کسان اپنی کھیتی پہ اپنی زمین میں دانہ ڈالنے سے پہلے اس پر نرم کرتا ہے، قابل کاشت بناتا ہے، اور پھر اس میں دانہ ڈالتا ہے تو دانہ برگ و باغ لاتا ہے۔ اس طرح پیار سے، محبت سے، نرمی سے، موقع محل دیکھ کر اپنے بچوں کو وہ بات کرو، بچے تمہارے قبول کریں۔ وہ یعظہ، اور پھر یا بنیہ، اے پیارے بیٹے، اس میں اسلوب بتایا، بچوں کو پڑھانا کیسے ہے، بچوں کے ساتھ معاملہ کیسے کرنا ہے۔ کبھی ڈانٹ ڈپٹ نہیں، جھڑک نہیں، غصہ نہیں، مار پیٹ نہیں کہ بچے ڈر جائیں، ڈر کے مارے آ نہ سکیں، بلکہ ان کے اندر ایک جذبہ پیدا ہو، ایک ولولہ پیدا ہو، شوق پیدا ہو کہ ہم کو جانا ہے، استاد سے پڑھنا ہے، سیکھنا ہے۔ اس انداز سے بچوں کو پیار دو۔ پھر تعلیم سب سے پہلے کیا ہے؟ عقیدے کی تعلیم دی گئی ہے۔ یا بنی لا تشرک باللہ، بیٹا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا۔ تو معلوم کہ بچوں کو سب سے پہلے جس کی تعلیم دینی چاہیے، جو فرض عین ہے، وہ توحید اور یہ عقیدے کی تعلیم ہے۔ اس لیے کہ جیسے ہم سب جان رہے ہیں آج کل جو ہو رہا ہے کہ بچپن ہی سے بچوں کے عقیدوں کو خراب کرنے کی وہ مکمل سازش ہو چکی ہے۔ اگر یہ مکاتب کی ہماری محنت خدا نہ خواستہ جیسے ہونی چاہے نہ ہو تو یہ ہماری آنے والی نسل ہمارے ہاتھ میں نہیں ہوگی۔ بقول حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے، گویا ہم نے محنت ہم نے کی، دانہ ہم نے ڈالا، جب کھیتی تیار ہوگی تو دشمن کاٹ لے گا، کہ دشمن کے حوالے ہو جائیں گے، کہ دشمن کے اہلکار بنے گے۔ ظاہر کہ جب عقیدہ ہی خراب ہو گیا، اساس و بنیاد ہی جو ہے وہ بودھی ہو گئی، کمزور ہو گئی، تو پھر اوپر آنے والی فصل کیسے ہوگی؟ اس لیے ہمارے مکاتب میں جو بنیادی جو تعلیم ہے وہ عقیدے کی ہے۔ اللہ سمجھایا جاتا ہے، نبی سمجھایا جاتا ہے، نبی کون ہے، اللہ کیا ہے، اللہ کی صفات کیا ہے، فرشتے کون ہے، آخرت کیا ہے، جنت کیا ہے، جہنم کیا ہے، مرنے کے بعد کے عقیدے کیا ہیں، یعنی مستقل جو ہمارے شعبے ہیں اسلام کے، ایمانیات، عقائد، یہ پوری طرح ان کے دل و دماغ میں جمع دینا چاہیے، اور شرک کا جو نقصان ہے وہ کھولنا چاہیے۔ ان الشرک لظلم عظیم، فرمایا کہ دنیا میں ظلم بہت ہے، کوئی کسی کا مال کھاتا ہے، کوئی کسی کی جان لے لیتا ہے، کوئی کسی کی عزت لیتا ہے، وہ کسی کے ساتھ کوئی نقصان، یہ سب ظلم ہے، لیکن سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ اللہ کی ذات میں، صفات میں، اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک کیا جائے۔ پیدا اس نے کیا، معبود وہ ہے، خالق وہ ہے، مالک وہ ہے، رب وہ ہے، اور غیر کی پوجا ہو رہی ہے، غیر کی پرستش ہو رہی ہے، بتوں کی پرستش ہو رہی ہے۔ ساری کائنات اللہ نے ہمارے انسانوں کے لیے بنائی، اور انسان ساری کائنات کا دلہا ہے، اور یہ جا کر کسی مخلوق کی جا کے یہ پوجا کر رہا ہے، اس کی عبادت کر رہا ہے، اس کو خدا مان رہا ہے، تو گویا کہ اللہ کا جو مقام تھا مخلوق کو دے رہا، مخلوق کو اللہ کا مقام دے رہا ہے۔ ہمارے عربی میں کہتے ہیں ظلم کی جو تفسیر ہے وضع الشیء فی غیر محلی، جس کی جو جگہ ہے اس کو وہ جگہ نہ دینا، اس کے علاوہ کسی اور جگہ اس کو رکھنا، یہ ظلم ہے۔ جیسے کوئی آدمی چپل پیروں میں پہنتا ہے، سر پہ رکھے، ٹوپی سر میں پہنتا پیروں میں ڈال لے، سر کی چیز پیروں میں، پیروں کی سر میں آ گئی، یہ کتنا بڑا ظلم ہے۔ اس لیے کہتے ہیں شرک جو ہے یہ سب سے بودا مذہب ہے، بودا سمجھ میں نہ آنے والا ہے۔ تو سب سے پہلے اپنی اولاد کو توحید کی تعلیم، ان کی توحید مضبوط کرو۔ توحید میں صرف یہ ہے توحید ربوبیت اور توحید الوہیت ہی نہیں ہے، اس میں رسالت بھی آتی ہے، آخرت بھی آتی ہے، کہ بچوں کا عقیدہ سمجھا، آخرت سمجھائی جائے۔ تو یہ بنیادی، یعنی کہ بھئی بچہ ہے بعد میں سمجھ لے گا، بعد میں دیکھا جائے گا، ایسا نہیں ہے۔
اس لیے فرما کہ بچہ پیدا ہوتے ہی سب سے پہلا کام یہ ہے کہ اس کو اچھی طرح نہلا کر کپڑے پہنا کر سب سے بڑا جو کام کرنا ہے اس کے کان میں اذان اور اقامت کہنی ہے. توحید، رسالت اور اللہ کی بات ماننے میں کامیابی کا عقیدہ اس کے دل و دماغ میں بٹھاؤ. اس لیے کہ اس کے ایک لاشعور میں ایک شعور ہوتا ہے. لوگ سے بچہ ہے، رو رہا ہے، اس کو کیا سمجھ میں آ رہا ہے، لیکن شریعت کہتے کہ نہیں، یہ سمجھ رہا ہے، اس کے کان میں بات ڈالو. تو توحید کی بات اور اللہ کی قدرت علم سمجھایا ہے. یا بنیا انہا ان تکن مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ ان اللہ لطیف خبیر. اللہ کیسی قدرت کے مالک ہیں، اللہ کا علم کتنا بڑا ہے، اللہ کیسی قدرت والے ہیں کہ کوئی بھی چیز، اچھی بری کوئی بھی چیز، چاہے پتھر کے اندر ہو یا آسمانوں کی بلندی پر ہو یا زمین کی تہ میں اندھیروں میں ہو، اللہ اسے لے آئیں گے. اللہ کے علم سے وہ باہر نہیں ہے، اللہ کی قدرت سے باہر نہیں ہے. بچوں کا عقیدہ سمجھاؤ، قرآن سمجھا رہا ہے. تو حضرت لقمان علیہ السلام نے یہ باتیں اپنے بچے کو سمجھائی ہیں اور پھر آگے اخلاق کی بات کہی ہے، پھر عبادات کی بات ہے. یا بنیا اقم الصلاۃ، بیٹا نماز قائم کرو. بچہ ہے، نماز کی بات کہی جائے. نماز کہتے ہیں بدنی عبادت کا ایک عنوان ہے کہ ساری بدنی عبادت اس میں آتی ہیں. سب سے اہم توحید اور شہادتین کے بعد جو سب سے اہم جو رکن ہے اسلام کا وہ نماز ہے. نماز قائم کرو. ہم کہتے بچہ پڑھ لے گا بعد میں، اس لیے حدیث میں تفسیر کی گئی، تمہارا بچہ 7 سال کا ہو جائے نماز کا حکم کرو، 10 سال کا ہو جائے نماز نہ پڑھے تو تنبیہ کر کے نماز پڑھو. یہ نہ چھوڑو کہ ابھی تو بالغ نہیں ہوا ہے، ابھی غیر مکلف ہے، 14-15 سال میں نماز فرض ہوتی پھر پڑھ لیا. تو میں اس کرنا چاہ رہا تھا کہ بچے اگرچہ غیر مکلف ہیں لیکن بچوں کی تعلیم دینے کی مکلف ہم بڑے ہیں، ماں باپ ہیں. آج ماں باپ جو ہے علم نہ ہونے کی وجہ سے، علم کے اعتبار سے ہمارے بچے یتیم ہیں. ایک بچہ یتیم وہ ہوتا ہے جس کا باپ نہ ہو. ایک بچہ وہ بھی یتیم ہے جس کا باپ جاہل ہو، جس کا باپ بے دین ہو، وہ بچہ یتیم ہے. جیسے یتیم کے سر پر ہاتھ رکھنا یہ بڑی فضیلت کی بات ہے. اس طرح اگر کوئی خاندان کا بچہ وہ علمی اعتبار سے یتیم ہے، اسی خاندان میں، ماں باپ میں اور اس کے گھر میں نہیں مل رہا ہے، اس کی فکر کرنے والا گویا کہ یتیم کے سر پر ہاتھ رکھ کر یتیم کا جو اجر و ثواب ہے اسے حاصل کرنے والا ہے. لہذا آج امت کے بچے یتیم ہیں علم کے اعتبار سے. کتنے گھروں میں ماں باپ دیندار ہیں، ماں باپ گھر میں دین کا ماحول بنا ہوا ہے، لہذا اس کی ذمہ داری ہم پر عائد ہوتی ہے. تو لقمان علیہ السلام نے کہا یا بنی اقیم الصلاۃ، نماز بیٹا نماز قائم کر. یہ نہیں کہا نماز پڑھ، نماز قائم کر. علماء لکھا ہے اقامت صلاۃ ایک لفظ ہے قرآن کا، اقیم الصلاۃ یا اقیم الصلاۃ، اس کی شرح کے لیے اللہ کے نبی نے 2000 حدیثوں میں بیان کی ہے. 2000 حدیثیں اقیم الصلاۃ کی شرح میں آتی ہیں. یہ شراح حدیث نے لکھا ہے. یہ ساری باتیں اقامت صلاۃ میں آتی ہیں، اس کی تفسیر کا موقع نہیں ہے. وَأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ. بیٹا تو خود بن رہا ہے تو کافی نہیں ہے، بلکہ دوسروں کو بھی بنانے کی فکر کر، لوگوں کو امر بالمعروف کر، لوگوں کو بھلائی کی طرف لے کر آ. سب سے بڑا معروف ایمان ہے. ایمان عبادات ہیں، معاملات ہیں، اخلاق ہیں. اس لیے کہ معروف کے درجات ہیں. تو لہذا ہر معروف پر جو جس معروف کا مستحق ہے، محتاج ہے، اسے اس معروف پہ لانے کی فکر کرو. وَنْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور جو جس منکر میں مبتلا ہے اس سے اسے بچانے کی فکر کرو. اس لیے کہ امر بالمعروف نہی عن المنکر جو دعوت کا عنوان ہے، اس میں آدمی پر حالات آتے ہیں، مصائب آتے ہیں، مشکلات آتے ہیں، پریشانی آتی ہے. اس لیے فرمایا وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، کہ دعوت کے راستے میں، امر بالمعروف نہی عن المنکر کے راستے میں جو حالات آئیں اس پر صبر کرو. إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ. پھر آگے اخلاق کی بات کہی ہے. وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، لوگوں سے گردن ٹیڑھی کر کے بات نہ کرو. تصعیر کہتے ہیں اونٹ کو ایک بیماری لگتی ہے جس سے اس کی گردن ٹیڑھی ہو جاتی ہے، یہ تکبر کی علامت ہے.
تکبر سے روکا ہے، وَلَا تُسْخَطَّ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، کہ زمین پر اترا کرنا چلو، اِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ، اپنی چال میں میانہ روی اختیار کرو۔ یعنی جو اخلاقیات کے لیے ان کی باتیں ہیں، جو مستحبات کے لیے ان کی باتیں ہیں، وہ بھی بچوں کو سکھائی جا رہی ہیں۔ یہ نہیں کہتا بڑی بڑی باتیں چھوٹی باتیں چل جاتی، اس کی ضرورت نہیں۔ وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ، فرما کہ تیری اپنی آواز کو بس رکھو، اس لیے کہ بلند آواز سے بولنا کوئی اچھی بات ہے تو گدھے کی آواز بہت بلند ہوتی ہے۔ عام طور سے بچوں کی آواز بہت بلند ہوتی ہے نا، چلا کر زور کے بولتے ہیں۔ فرمایا کہ آواز پر بھی پابندی لگا رہے ہیں کہ آواز بولو تو آہستہ سے بولو، بہت، اس لیے کہ بچہ بھی جانتا کہ گدھے کی آواز اچھی نہیں لگتی ہے، ڈھیچو جب کرتا ہے تو آدمی کو بہت ناگوار گزرتا ہے۔ تو مثال دے کے سمجھایا ہے، تو مانو کہ بچوں کو مثالوں سے سمجھاؤ، مثالوں سے بات واضح ہوتی ہے۔ تو مجھے یہ کرنا ہے کہ قرآن نے اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کا نصاب کیا ہو، نظام کیا ہو، طریقہ کار کیا ہو، اسلوب کیا ہو، اللہ تعالیٰ نے سورہ لقمان میں ساری باتیں سمجھائی ہیں۔ یہ ہر استاد کی ذمہ داری ہے، ہر ماں باپ کی ذمہ داری ہے۔ الحمدللہ یہ آپس کے تعاون سے اس وقت ہمارا مکاتب کا نظام ہمارے صوبے میں چل رہا ہے، تو الحمدللہ ثم الحمدللہ یہ پورے ملک کے لیے مثالی ہمارا الحمدللہ یہ کام ہے۔ اور پورے ہندوستان کے مختلف صوبوں سے ماضی میں لاک ڈاؤن سے پہلے بھی اس کے بعد بھی صوبے کے صوبے علاقے ہمارے ہاں مکاتب کا نظام دیکھنے کے لیے آتے ہیں کہ ماشاءاللہ بنگلور میں، کرناٹک میں مکاتب کا نظام کس طرح منظم ہے، کس طرح جو ہے ان کا بچوں کو تعلیم دینے کا طریقہ ان کا کیا ہے، ان کا نصاب کیا ہے، طریقہ تعلیم کیا ہے، ان کا نظم و نظام کیا ہے، ایک ایک چیز کو جاتے سے دیکھ کر جائیں اور جا کر ماشاءاللہ انہوں نے اس کی نقلیں اتاری اور علاقے بلکہ ملکوں سے لوگ آئے، مختلف ملکوں سے لوگ ہمارے علاقوں میں آئے۔ الحمدللہ میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اس کو یوں نہ سمجھے کہ صاحب مدرسے میں پڑھانا ہی اصل کام ہے، یہ تبلیغ میں 4 مہینے ملکوں میں جانا ہی بڑا کام ہے، یہ کام کوئی معمولی کام ہے، ایسا نہیں۔ ملکوں میں جانا اپنی جگہ ہے، مدارس میں بڑی بڑی کتابیں پڑھانا وہ بھی ضروری ہے، لیکن میرے دوستو یہ جو بچوں پر محنت ہے یہ بنیادی محنت ہے، اساسی محنت ہے، اور یہ فرض عین کی تعلیم ہے، اور یہی بچے آگے چل کر ہماری دنیا میں نیک نامی کا ذریعہ اور آخرت میں نجات کا سبب بنے ہیں، آخرت میں نجات کا سبب یہ بچے بنے ہیں۔ ہمارے جو مکتب کا نظام چل رہا ہے الحمدللہ، ابھی جو کارگزاری ماشاءاللہ آئی کہ صاحب لاک ڈاؤن سے پہلے اتنے مکتب چلتے تھے، اور لاک ڈاؤن کا اثر جیسے ساری دنیا پر ہوا، ہر چیز پر ہوا، تبلیغ پر بھی ہوا، مدارس پر بھی ہوا، دنیا کے نظام پر بھی ہوا، ساری دنیا جو ہے ایک دم سے گویا کہ بند ہو گئی، تو ظاہر ہے اس کا مکاتب میں بھی پڑھا، لیکن ماشاءاللہ جیسے ساری دنیا کھل گئی، ساری دنیا اپنا کام پھیلا گئی، اس طرح ماشاءاللہ ہمارے دوست احباب بھی جو مکاتب کا فکر کر رہے تھے اکثر نے یہی سنایا کہ جو مکاتب لاک ڈاؤن سے پہلے ہمارے چل رہے تھے، لاک ڈاؤن کا اثر کی وجہ سے وہ جو ہے اس میں کمی آئی تھی، وہ کمی ہماری الحمدللہ وہ پوری ہو گئی، کمی ختم ہو گئی، اب دوبارہ ہمارے مکاتب اسی سطح پر آ گئے، بلکہ شوال سے لے کر اب تک بہت سی جگہ نئے مکاتب ہمارے قائم ہو گئے ہیں۔ 405 فرمانے کے اب تک ہمارے پورے صوبے میں 405 مکتب ماشاءاللہ شوال سے لے کر اب تک جو ہے نئے مکاتب قائم ہو گئے ہیں اور منظم ہو رہے ہیں، اللہ کا احسان ہے۔ اور ہر جگہ ماشاءاللہ مکتب کا نظام چلانے والے ماشاءاللہ ہمارے نمائندے بھی ماشاءاللہ اور معاون بھی ہر جگہ تقریباً طے ہے۔ بس یہ جو ہمارا جوڑ ہوتا ہے وہ اس وجہ سے ہوتا ہے، فکر ہمارا آپس میں کارگزاری سنانا اور تمام حالات کر لینا، تاکہ ہم کیا کر رہے ہیں اور کس طرح کر رہے ہیں اور آگے کیا کرنا ہے، کتنا آگے ہم کو آگے بڑھنا ہے، اس کے لیے ہمارا آپس میں جوڑ ہوتا ہے، آپس میں مل بیٹھ کر جو ہے سنانا ہوتا ہے۔
اگر کہیں ماشاءاللہ کام اچھا ہو رہا ہے، ترقی ہو رہی، اللہ کا شکر ادا کرنا ہے. کہیں کبھی بیشی ہے تو اس کی فکر کرنی ہے، استغفار بھی کرنا ہے، اللہ سے معافی مانگنی ہے، اور پھر جو ہے اس کے لیے ہم آپس میں سر جوڑ کر بیٹھیں، کس طرح کام کریں. ماشاءاللہ جہاں پر معاون ہے اور جماعت بنی ہوئی ہے وہاں کام ترقی پر ہو رہا ہے، اور جہاں معاون کی کمی ہو گئی، یہ جماعت فکر نہیں کر رہی، وہاں کام نیچے آ رہا ہے. اس لیے تبلیغ کے کام میں ماشاءاللہ یعنی روزانہ مسجد کا مشورہ ہوتا ہے، پھر ہفتے شہروں کے مشورے ہوتے ہیں، حلقوں کے مشورے ہوتے ہیں، اور ماہانہ مشورے ہوتے ہیں، جو جس کی وجہ سے کام میں ترقی ہوتی ہے اور کام بہت آگے نکل جاتا ہے. تو اس طرح ہمارے بھی جو مشورے مکاتب کے سلسلے کے، تاکہ ہمارا کام جس طرح منظم چل رہا ہے اس طرح منظم چلتا رہے، بلکہ ترقی ہوتی رہے، اور جو مکاتب ہیں وہ منظم بنے اور مثالی بنے، اور جو ہے اور جہاں مکاتب کمزور ہیں وہ مکاتب بھی منظم ہو جائیں، اور جہاں جہاں مکاتب کی ضرورت ہے وہاں مکاتب ہم قائم کریں. جتنے ہو رہے ہیں اس پر اللہ کا شکر ہو، اور جو نہیں ہو رہے ہیں جہاں ضرورت ہے اس کو شروع کرنے کی فکر کریں. جیسے حافظ صاحب نے بتایا، ایک تو بچوں کے مکاتب ہیں، چھوٹے بچوں کے مکاتب ہیں، اور ایک ہے مستورات کے مکاتب ہیں، اور ایک ہمارے بالغین کے مکاتب ہیں. اسی طرح جو ہے ویکینڈ میں، ہفتے میں 2 دن کا مکتب، کہیں کوئی دیہات ہے جہاں 5-10 مسلمانوں کے گھر ہیں، ہر وقت وہاں کوئی جا کر پڑھا نہیں سکتے ہیں، لہذا وہاں جا کر پڑھانا، یا کوئی شہر میں ایسے مکتب ہے. ہم نے دیکھا آسٹریلیا وغیرہ میں ابھی بھی ویکینڈ ہی مکتب وہاں پر ہے، روزانہ کے مکتب وہاں پر نہیں ہے، اس لیے کہ روزانہ بچے نہیں آ سکتے، دور دور ہیں، اور بچوں کو فرصت بھی نہیں، ماں باپ کو فرصت نہیں ہے، دنیا کے کاموں میں سے لگے. لیکن ہفتے میں 2 دن آتے ہیں تو ماشاءاللہ اسی میں بہت کچھ سیکھ کر چلے جاتے ہیں. ماں باپ بھی اب آتے ہیں، وہ بھی سیکھتے ہیں، چنانچہ وہ اپنے بچوں کو سواریوں میں کاروں میں لے کر آتے ہیں، ادھر بالغین کا چلتا ہے، ادھر مستورات کا چلتا ہے، ادھر بچوں کا مکتب چلتا ہے، ایک ہی وقت میں 3 مکتب چلتے ہیں، تو ماشاءاللہ سب کو فائدہ ہوتا ہے. لہذا جہاں جیسی ضرورت ہو، اصل تو یہ ہے کہ روزانہ مکتب ہونا چاہیے. روزانہ 1.5 گھنٹہ جو ہمارا بچوں کے مکتب کا وقت ہے وہ مکتب میں بچے آئیں، یہ اصل ہے. اور بالغین کا مکتب ان کے حالات کی دبا سے فجر کے بعد یا مغرب کے بعد، عشاء کے بعد جیسی سہولت ہو اور آسانی ہو، اس طرح بالغین کا مکتب. مستورات کے مکتب بھی ان کے اعتبار سہولتوں کے اعتبار سے. اور کبھی کبھی اگر روزانہ مکتب ہم قائم نہیں کر سکتے ہیں تو اس کے لیے آخری درجے میں ویکینڈ، ہفتہ اتوار جو چھٹی کے دن ہوتے ہیں، لوگ فرصت میں ہوتے ہیں، اس وقت اپنے بچوں کو بھیجتے ہیں. تو آخری بات میں کرنا چاہتا ہوں وہ اس کو احتساب کے ساتھ کریں. احتساب کہتے ہیں اس پر ہم کو اللہ کے ہاں سے کیا ملے گا، کتنا بڑا کام ہے. اس لیے کہ جو آدمی جس کام کو اہمیت دیتا ہے، بڑا سمجھتا ہے، پھر اس کے لیے آدمی کو جو وقت دینا بھی آسان ہے، قربانی دینا بھی آسان ہے. جس کام کی عظمت ہی دل میں نہ ہو، جس کام کا مقامی، جس کام کی ضرورت کا احساس ہی آدمی کو نہ ہو، معمولی سمجھتا ہے، پھر آدمی اسے اتنا وقت دیتا ہے تو اس کے لیے کوئی قربانی دے سکتا ہے. اس لیے ماشاءاللہ بڑی اہم بات ہے کہ مکتب پڑھانے والے جو ہے وہ معمولی لوگ نہیں ہیں، علماء ہیں، مفتیان کرام ہیں، ماشاءاللہ بڑے بڑے دارالعلوم کے فارغین ہیں. ایسے ہمارے علماء ماشاءاللہ مکتب کے پڑھانے کو اپنی ایک جو ہے سعادت سمجھ رہے ہیں، ذمہ داری سمجھ رہے ہیں، ایک کام سمجھ رہے ہیں. یہ نہیں کہ سب بخاری پڑھانے والا ہی بڑا ہے اور نورانی قاعدہ پڑھانے والا یا ناظرہ پڑھانے والا اس کا کوئی درجہ نہیں ہے، بلکہ یہ بنیادی محنت ہے، یہ بڑا اہم کام ہے، اس کو اہمیت دیں. تو ماشاءاللہ اسی وجہ سے ہمارے ہاں کام کی ترقی ہے، اور ہمارے مسجدوں کے ذمہ دار بھی ہیں، محلوں کے ذمہ دار بھی ہیں، دعوت کے ذمہ دار بھی ہیں. یہ سب آپس کے تعاون سے کام ہو رہا ہے. قرآن بھی کہتا ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، کہ تعاون کرو نیکی اور تقوی کے کاموں میں. تعاون دینا بھی ہے، تعاون لینا بھی ہے. اس لیے کہ تعاون کے بغیر گاڑی چلے گی نہیں. تعاون تو ضروری ہے. تعاون کے بغیر ہے نبی کا کام بھی جو نبی کے کام میں جو وہ نبی کے کام میں بھی مشکل پیش آتی ہے. اس لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے تعاون مانگا، اے اللہ عمر بن ہشام میں، عمر بن خطاب میں جو تجھے پسند ہے اسے اے اللہ ایمان دے کر میرے دین کو قوت عطا فرما.
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت ہارون کو اللہ سے مانگا ہے، اے اللہ میری زبان میں رکونت ہے، وہ بات پوری طرح بھی سمجھا نہیں سکتا، اے اللہ ہارون میرے بھائی اگرچہ وہ بڑے ہیں عمر میں لیکن فصیح اللسان بلیغ البیان ہیں، ان کو میرے ساتھ کر دے، نبوت عطا کر کے اللہ نے دعا قبول فرمائے۔ پھر دونوں نے جا کر فرعون کو دعوت دی۔ لہذا جتنا تعاون ہوگا انشاءاللہ اتنا اللہ تعالیٰ کام میں برکتیں ڈالیں گے، اثرات ڈالیں گے۔ اور تعاون میں اتحاد جب ہوتا ہے، جب آدمی دو باتیں ہوں، ایک تو یہ کہ آدمی ایثار سے کام لے اور دوسرے جو ہے اخلاص سے کام لے، کہ مجھے نام نہیں چاہیے، مجھے مقام نہیں چاہیے، مجھے دنیا کا کوئی منال نہیں چاہیے، بس میرا اللہ راضی ہو میرے اس کام سے اور اللہ میری آخرت بنا دے اور اللہ تعالیٰ مجھ سے بڑا کام لے لے، بس اللہ کی رضا مقصود ہو، لوگوں کی خیرخواہی مقصود ہو، اللہ کی رضا مقصود ہو، پھر کام ہو جائے۔ لوگوں سے کچھ نہیں لینا اور پھر اللہ کو راضی کرنا۔ لہذا آدمی چھپ چھپ کر کام کرے گا، اس کی جو صلاحیت ہے وہ اللہ کے دین پر اور اس مکتب کا جو بنیادی کام اس پر اس کی صلاحیتیں لگے گی، وقت لگے گا، جان لگے گی، مال لگے گا، اس کا دماغ لگے گا، وہ سوچے گا کہاں کیا ضرورت ہے، کہاں میں کام آ سکتا ہوں، کہاں مکتب نے قائم کرنا چاہیے، کہاں مکتب کمزور ہے مجھے اس کو مضبوط کرنا چاہیے، کہاں جو ہے کون لوگ جو ہے اس میں کام آ سکتے ان کو متوجہ کروانا چاہیے۔ یہ سب ماشاءاللہ یہ کام تعاون سے ہوگا اور تعاون اتحاد سے ہوتا ہے، اتحاد اخلاص سے ہوتا ہے اور جو ہے اور ایثار سے ہوتا ہے۔ ہم اپنی ضرورتوں کو اپنے اوقات کو دنیا سے فارغ کر کے اس اللہ کے دین کے تقاضے پر اور علم دین کے تقاضے پر لگائیں۔ دعوت کا ایک چوز ہے مکتب، اینی کے ساتھ دعوت الگ ہے، مکتب الگ ہے، لہذا ہمارے پاس وقت نہیں ہے مکتب کے لیے، مکتب کے لیے نہ پیسہ ہے نہ ہمارے پاس وقت ہے، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ ہمارے بڑے یہی کہتے ہیں، بلکہ وہاں سے بات چل رہی ہے ہمارے بڑوں کے ذریعے سے، اور ہمارے یہاں بھی جو الحمدللہ جو تیزی کے ساتھ ہمارے پورے صوبے میں مکتب کا جال بچھا اور اتنی تیزی کے ساتھ ماشاءاللہ اتنے لوگ متوجہ ہوئے، منظم مکاتب جو قائم ہوئے، اس کی وجہ ہے کہ ہمارے بڑوں نے یہاں سے بات چلائی ہے، ہمارے مرکز سے بات چلی ہے، اس لیے اس کو کوئی الگ بات نہ سمجھا جائے، بلکہ ہمارے عالی دعوت کا ایک شعبہ ہے، جیسے مردوں میں کام ہوتا ہے، مستورات میں کام ہوتا ہے، اس لیے کہ ہمارے بچے چھوٹے ہیں، وہ نہ مدرسے جا سکتے ہیں اور نہ جو تبلیغ میں جا سکتے ہیں۔ مدرسے میں جانے والے کتنے ہیں اور تبلیغ میں جانے والے تو جو 15-16 سال کے بعد ہی جاتے ہیں۔ یہ چھوٹے بچے اس وقت کیا کریں گے؟ ان کے روٹین دینے کا کیا راستہ ہے؟ ان کی تربیت کا کیا راستہ ہے؟ یہی ہمارے مکاتب ہیں جن کے ذریعے سے ہمارے بچوں کا ایمان بھی محفوظ ہوگا، ہمارے بچوں کا دین بھی محفوظ ہوگا، ورنہ خدا نخواستہ اگر مکتب کی تعلیم نہیں ہوئی اور جو ہے اسی طرح اگر ہمارے بچے کانوینٹ میں اسکولوں میں جاتے رہے تو پھر جو کہا گیا تھا، کہنے والوں نے کہا تھا کہ یہ وہ قتل سے وہ بچوں کے بدنام نہ ہوتا کہ افسوس کے فرعون کو کالج کی نہ سوجی، تو وہی کہنا پڑے گا افسوس کے فرعون کو اسکول اور کانوینٹ کی نہ سوجی۔ آج کانوینٹ اسکولوں میں جا کر ہمارے بچوں کا ایمان خراب ہو رہا ہے، اس لیے اس کی تلافی یہی، اس کا تریاق یہی ہے۔ اس زہر کا تریاق ہمارے مکاتب ہے۔ زہر تو بچوں کو کھانا پڑا مجبوری میں، لیکن اس کا تریاق اگر ہم بچوں کو مکاتب میں دے دیں تو انشاءاللہ ہمارے بچوں کا ایمان محفوظ ہوگا۔ کوئی بھی ہمارے بچوں کے ایمان کو خراب نہیں کر سکتا، عقیدہ خراب نہیں کر سکتا، جب یہ بچے انشاءاللہ تقریباً 5-6 سال بھی اگر اہتمام سے روزانہ اپنے مکتبوں میں 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ اگر آ جائے کریں، انشاءاللہ اللہ کی دعا سے امید ہے کہ دنیا والے جو چاہے سازشیں کر لے، ہمارے بچوں کے ایمان کو اور اسلام کو خراب کرنے کے لیے انشاءاللہ کوئی خلل نہیں پڑے گا۔ یہ مکتب ایسا تریاق ہے، مکتب میں ایسی تاثیر ہے مکتب کی تعلیم میں، اس لیے ماشاءاللہ بڑی خوشی ہے ہمارے بڑوں کو کہ ماشاءاللہ ایک دعوت چلی تو ماشاءاللہ ہمارے تقریباً تمام اضلاع کے ساتھی جو اس فکر کو لے کے اپنے علاقے میں چل رہے ہیں وہ آئے ہیں، اور بہت سے دوستوں نے ماشاءاللہ اپنے کام کی ترقی کے لیے یہاں تقاضا بھی رکھا ہے کہ بنگلور سے یہاں کے ذمہ دار حضرات ان کے ہاں آئیں اور دوبارہ جو ہے ان ساتھیوں کو جوڑ کر وہاں کی جو ضرورت ہے اس اعتبار سے ان سے مذاکرہ کریں، ان کو فکر دلائیں تاکہ ان کے کام میں اور مزید ترقی ہو۔ اور جو حضرات کر رہے ہیں ماشاءاللہ وہ قناعت نہ کریں،
کہ ہمارے یہاں کام بہت ہو گیا ہے، اب ماشاءاللہ ہم اتنے تہج کو پہنچ گئے کہ ہمارے یہاں قناعت نہ ہو، بلکہ قناعت دنیا میں مطلوب ہے، دین کے کاموں میں قناعت مطلوب نہیں ہے، یہاں تو ترقی ہے، جو ہو گیا وہ ہو گیا، جتنا کام باقی ہے وہ ہمارے ذہنوں میں ہونا چاہیے، اس کا فکر ہونا چاہیے کہ ابھی اتنا کام باقی ہے، اتنے علاقے ہیں جہاں مکتب نہیں ہے، اتنے دیہات ہیں جہاں مکتب نہیں ہے، اتنے محلے جہاں مکاتب کا نظام نہیں ہے، مکتب ہیں لیکن منظم نہیں ہے، مکتب ہیں لیکن کمزور ہیں، یہ ساری باتیں بیٹھ کر سر جوڑ کر فکر کریں گے، اللہ تعالیٰ فکروں پر کھولتے ہیں، اللہ تعالیٰ کام لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ بھی ہمارے یعنی جو کارگزاری ہمارے سامنے اللہ سے قبول فرمائے، مزید کے اللہ تعالیٰ ہم کو ترقی مزید کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کام رہ جائے اسے کرنے کے اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ جی ماشاءاللہ ناظرین، حضرت مولانا اکبر شریف صاحب ندوی دامت برکاتہم نے نہایت اہم باتوں کے ذریعے اور اپنے کلیدی خطاب کے ذریعے ہم لوگوں کو متفکر بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ حضرت والا کو جزائے خیر عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ حضرت والا کی عمر میں برکت عطا فرمائے۔ آپ سے پھر ایک مرتبہ درخواست ہے، آپ مکاتب کے تعلق سے خوب فکر کریں، اپنے مساجد کے اندر مکاتب کو منظم بنائیں اور اپنے بچوں کو مکتب بھیجنے کی تھوڑی کوشش بھی کریں۔ جزاک اللہ خیرہ۔